بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 95 قسط پیش خدمت ہے۔ معروف مورخ غبن لکھتا ہے کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 نفری سے اس فوج کے خلاف لڑنا جس کی نفری 1.5 اور 2 لاکھ کے درمیان تھی ممکن نہ تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے آیا تھا جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن مسلمان اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور اسے پھیلا کر ختم کر دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبے کی شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد ان میں موجود تھے، اور خالد سراپا عزم اور مجسم جذبہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ خالد نے ایک مثال وہیں قائم کر دی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی تو خالد ابو عبیدہ کے حکم کے مطابق ابھی جابیہ میں تھے۔ ادھر ہرقل کے لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی تھی کہ اس کے سراروں کو جن علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ہرقل کی فوج چھا گئی تھی۔ خالد جابیہ سے روانہ ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک دستہ دائیں پہلو سے آتا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصے کا ہر اول تھا اور اس سوار دستے کی تعداد خالد کے دستے سے زیادہ تھی۔ رومی دستے کو اپنی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے خالد کے دستے پر حملہ کر دیا۔ خالد نے اپنے اس سوار دستے کو خود تربیت دی تھی۔ انہوں نے ان سواروں کو باغ دوڑ کر لڑنے کی ترتیب میں کر دیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے عیسائی تھے۔ وہ جنگ کی ترتیب میں حملے پہ حملہ کرتے تھے، مگر خالد کے سواروں کا انداز کچھ اور تھا۔ عیسائیوں کا ہر حلہ اس طرح ضائع جاتا تھا جس طرح حریف کو مارا ہوا گونسا حریف کو لگنے کی بجائے ہوا میں لگے۔ ذرا ہی دیر بعد عیسائی سوار میدان میں بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے اور مسلمان سوار انہیں کاٹ رہے تھے۔ خالد نے اپنا مخصوص نعرہ "میں خالد بن ولید ہوں" لگایا تو مارکے کی صورت ہی بدل گئی۔ خالد کا یہ نعرہ پہلے ہی رومی فوج میں مشہور تھا اور اس نعرے کے ساتھ ایک دہشت وابستہ تھی۔ عیسائی سواروں کی تنظیم پہلے ہی بکھر گئی تھی اور مسلمان سوار ان پر غالب آ گئے تھے۔ خالد کے نعرے نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور عیسائی سوار افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے۔ خالد یہ مارکا ختم ہوتے ہی اپنے لشکر کی طرف روانہ نہ ہوئے بلکہ 2-3 دن وہیں موجود رہے۔ انہیں توقع تھی کہ رومی فوج کا یہ حصہ اپنے ہر اول کا انتقام لینے آگے آئے گا۔ خالد رومیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھاگ نہیں گئے، یہی ہیں اور زندہ و بیدار لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رومی آگے نہ آئے اور خالد اپنے لشکر سے جا ملے۔ غبن نے لکھا ہے کہ رومی اسی ایک جھڑپ سے ہی محتاط ہو گئے تھے۔ خالد ابو عبیدہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس میدان کا جائزہ لیا۔ لڑائی کے لیے یہ ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے لے لیے تھے، اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو عبیدہ نے خالد کے مشوروں کے مطابق اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر دیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کی بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ انہوں نے اپنے بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔ رومی اپنے بڑے لشکر کے باوجود محتاط ہو کر بڑھ رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے، جو کم ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی۔ رومی لشکر چند دنوں بعد آگے آیا، لیکن آتے ہی اس نے حملہ نہ کیا۔ وہ چند میل دور رک گئے اور اپنے دستوں کو جنگ کی ترتیب میں پھیلا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحیح معنوں میں انسانوں اور گھوڑوں کا سمندر لگتی تھی۔ اس فوج کے محاذ کی لمبائی 18 میل تھی اور گہرائی بھی خاصی زیادہ تھی۔ صفوں کے پیچھے صفیں تھی۔ رومی لشکر کے سالار اعلیٰ ماہان نے آگے آ کر مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لیا۔
اسے اپنی جنگی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مسلمان اسے خاموشی سے دیکھتے رہے اور وہ مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 12 محافظ گھوڑوں پر بڑی شان سے جا رہے تھے۔ مہان زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کے لشکر کی طرف سے ایک سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا۔ مہان رک گیا۔ گھوڑ سوار اس کے قریب آ رکا اور رومی انداز سے سلام کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ ہرقل کا پیغام تھا جو اس نے مہان کو انطاکیہ سے بھیجا تھا۔ یہ دراصل پیغام نہیں، شہنشاہ ہرقل کا فرمان تھا۔ ہرقل نے اسے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں صلح نامے کے لیے راضی کرو۔ مسلمان اگر یہ شرط مان لیں کہ وہ پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ کبھی رومی سلطنت کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے تو انہیں عزت سے اور کچھ رقم دے کر رخصت کرو۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ وہ صلح پر راضی ہو جائیں۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں تو عربی عیسائیوں کو استعمال کرو، شاید ان کی بات مان جائیں۔ مہان نے یہ پیغام پڑھا تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے۔ اس نے قاصد کو رخصت کر دیا۔ اس نے غصے سے کہا، ان بدوؤں کے آگے گھٹنے ہی ٹیکنے تھے تو اتنا لشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کا احتجاج سننے والے اس کے محافظ ہی تھے۔ اس نے مسلمانوں کے محاذ کی طرف دیکھا اور گھوڑے کا رخ اس طرف کر کے آگے گیا۔ قریب جا کر اس نے گھوڑا روک لیا اور ایک محافظ کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے اپنے محافظ سے کہا، انہیں کہو کہ اپنے سالار اعلیٰ کو سامنے کریں اور کہو کہ ہمارے سالار اعلیٰ مہان صلح کی بات کرنے آئے ہیں۔ محافظ نے اس کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے۔ مسلمانوں کی طرف سے جواب آیا کہ آتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہرقل کی آدھی فوج کٹ گئی تھی۔ بے انداز مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا اور مسلمانوں نے سلطنت روم کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر ہرقل نے انہیں بخش کیوں دیا تھا؟ اس نے 1.5-2 لاکھ فوج اکٹھی کر کے بھی مسلمانوں کے آگے صلح کا ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ فوری طور پر یہ جواب سامنے آتا ہے کہ اس کی فوج پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی، اس سے وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی اتنی بڑی فوج بھی شکست کھا جائے گی۔ لیکن اس وقت کے وقائع نگاروں، مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ ہرقل اوچھا دشمن نہیں تھا، وہ جنگجو تھا اور جنگجو قوم کی قدر کرتا تھا۔ خالد کی قیادت سے وہ متاثر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک جنگجو قوم کی اتنی پرعزم فوج اس کے لشکر کے ہاتھوں ختم ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کو زندہ واپس چلے جانے کا موقع دے رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر اس کے لشکر سے ٹکر لی تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ ہرقل نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس کے متعلق آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی سوچ مختلف تھی۔ میدان جنگ میں نہ وہ رحم کرتے تھے نہ رحم کے طلبگار ہوتے تھے۔ اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی کئی گنا زیادہ طاقت نے انہیں کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ رومی سالار مہان کی پکار پر ابو عبیدہ آگے گئے۔ ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا۔ مہان نے باروب لہجے میں پوچھا، اے سالار، کیا تو امن و امان سے یہاں سے چلے جانا چاہتا ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا، ہم امن و امان چاہتے ہیں لیکن جانا نہیں چاہتے۔ مہان نے کہا، شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل لازمی ہے، اسی کے حکم سے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ ابو عبیدہ نے کہا، لیکن میرے رومی دوست، ہم پر صرف اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ مہان نے کہا، شہنشاہ ہرقل تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں، اپنی اس ذرا سی فوج سے میری فوج کے ساتھ ٹکر لینے سے باز آ جاؤ۔ میں اپنے ایک سالار کو صلح کی بات چیت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ رومی فوج کا جو سالار صلح کی بات چیت کرنے آیا وہ گریگری تھا۔ ابو عبیدہ نے اس کا استقبال کیا۔ گریگری نے کہا، میں شہنشاہ ہرقل کی طرف سے صلح کی پیشکش لے کر آیا ہوں۔ اگر تم واپس چلے جاؤ اور پھر کبھی ادھر نہ آنے کا معاہدہ کر لو تو ہمارے شہروں اور قصبوں سے جو مال غنیمت وغیرہ اٹھایا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ہمارا لشکر دیکھ لو اور اپنی تعداد دیکھ لو۔ ابو عبیدہ نے کہا، اگر یہ لڑائی میری ذاتی ہوتی تو میں تمہاری پیشکش قبول کر لیتا۔ میں شہنشاہ نہیں، شہنشاہ اللہ ہے اور ہم اسی کے حکم پر آئے ہیں۔ ہم کوئی پیشکش قبول نہیں کر سکتے۔ گریگری چلا گیا۔ ہرقل نے اپنے فرمان میں لکھا تھا،
کہ صلح کا ذریعہ استعمال کرو۔ اس حکم کے مطابق مہان نے ایک اور سالار جبلہ بن الیہم کو بھیجا۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، کیا تمہاری فوج کے تمام سالار باری باری صلح کا پیغام لے کر آئیں گے؟ کیا کوئی میرے انکار کو اقرار میں بدل سکتا ہے؟ جبلہ نے کہا، صلح کا پیغام لانے والا میں آخری سالار ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بھی عربی ہوں تو عیسائی، لیکن میرے دل میں اپنے وطن کے لوگوں کی محبت ہے۔ میں تمہیں تباہی سے بچانے آیا ہوں۔ تم واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو بتا دو، میں وہ پورا کروں گا۔ ابو عبیدہ نے کہا، ہمارا مطالبہ تم جانتے ہو، ہم خیرات نہیں جزیہ لیں گے۔ جبلہ نے حیران ہو کر پوچھا، اے عربی سالار، کیا 40,000 کی فوج 4 گنا طاقتور لشکر سے جزیہ وصول کر سکتی ہے؟ ابو عبیدہ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور ان کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ انہوں نے رومیوں کی ہر پیشکش ٹھکرا دی اور صلح سے انکار کر دیا۔ جولائی 636 کا تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ جبلہ بن الیہم نے اپنے سالار اعلیٰ مہان کو جا کر بتایا کہ مسلمان کسی قیمت اور کسی شرط پر صلح کے لیے تیار نہیں۔ مہان نے کہا، ہم شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل کر چکے ہیں، میں نے اپنے ذرائع استعمال کر لیے ہیں۔ جبلہ، اب وہ طریقہ اختیار کرو جو شہنشاہ ہرقل کو پسند نہیں تھا۔ ان بدقسمت اور کم عقل مسلمانوں پر حملہ کرو، اس سے انہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ان میں کتنا دمخم ہے اور ان کے انداز کیا ہیں۔ رومی لشکر کا پڑاؤ کئی میل دور تھا۔ جبلہ اپنے دستوں کو لے کر مسلمانوں کے سامنے آیا۔ اس کے دستوں کو رومی فوج کے ہتھیار دیے گئے تھے جو بہتر قسم کے تھے۔ ان دستوں میں عربی عیسائی تھے۔ وہ جب آئے تو مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جبلہ نے آتے ہی حملہ نہ کیا۔ وہ مسلمانوں کے محاذ کو دیکھ کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ وہ ابھی مسلمانوں کی اگلی صف تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس کے دستوں کے دونوں پہلوؤں پر حملہ ہو گیا۔ حملہ کرنے والا مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کی کمان خالد کر رہے تھے۔ گھوم پھر کر لڑنے والے اس دستے نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا۔ جبلہ کی ترتیب گڑبڑ ہو گئی۔ اس پر سامنے سے بھی حملہ ہوا۔ عیسائی بکھلا گئے۔ انہیں اپنے پہلوؤں پر حملے کی توقع نہیں تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بکھیر دیا۔ عیسائی اب بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت سی لاشیں اور بے انداز زخمی پیچھے پھینک کر پسپا ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مہان نے مسلمانوں کو لڑتے بھی دیکھا اور جس تیزی سے مسلمان سواروں نے جبلہ کے دستوں پر حملہ کیا تھا وہ بھی دیکھا، اور وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں سے لڑنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ مہان نے حملے کے لیے کوئی اور دستہ نہ بھیجا۔ مہان کو توقع تھی کہ مسلمان جوابی حملہ کریں گے، لیکن نفری کی کمی مسلمانوں کی مجبوری تھی۔ وہ جوابی حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر جبلہ محتاط ہو گیا۔ دن گزرنے لگے۔ دونوں طرف کی فوجوں نے ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے اپنے اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ یہ وقفہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہا۔ انہیں مدینہ سے 6,000 افراد کی کمک مل گئی۔ یہ 6,000 افراد یمنی تھے اور تازہ دم۔ ان سے مسلمانوں کے محاذ کو کچھ تقویت مل گئی۔ مسلمانوں کی فوج کی تفصیل اس طرح تھی کہ اس کی کل تعداد 40,000 تھی۔ ان میں 1,000 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ ان 1,000 میں 100 وہ مجاہدین بھی شامل تھے جو بدر کی لڑائی لڑے تھے۔ اس نفری میں رسول کریم کے پھوپھی زاد بھائی زبیر بھی شریک تھے، اور اس نفری میں پہلی جنگوں کی 2 مشہور شخصیتیں بھی شامل تھیں، ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند۔ ابو سفیان کے بیٹے یزید پہلے ہی 40,000 کی اس فوج میں شامل تھے اور سالار تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تو دشمن نے دیکھا کہ اس کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی نفری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا، لیکن اس نے ایک بار پھر صلح کی کوشش کو ضروری سمجھا۔ اس نے اپنا ایک ایلچی مسلمانوں کے محاذ کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سالار اعلیٰ بات چیت کے لیے آئیں۔ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، ابو سلیمان، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب اس شخص کے ساتھ تو بات کرے؟ وہ ہمیں اپنی طاقت سے ڈرا کر صلح کرنا چاہتا ہے۔ خالد نے کہا، مجھے ہی جانا چاہیے امین الامت، اس کے ساتھ میں ہی بات کروں گا۔ خالد گھوڑے پر سوار ہوئے اور ریڑ لگا دی۔
مہان نظر نہیں آ رہا تھا۔ خالد کے ساتھ چند ایک محافظ تھے، وہ رومیوں کے محاذ تک چلے گئے۔ مہان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ خیمے میں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میدان جنگ ہے، یہ شاہانہ کمرہ تھا۔ مہان نے اپنا تعارف کرایا، میں مہان ہوں، رومی افواج کا سالار اعلیٰ۔ خالد نے کہا، میرا نام خالد بن ولید ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مہان نے کہا، تم سب کچھ ہو ابن ولید، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے وہاں تک تمہارا نام پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم جتنے قابل اور جرت مند سالار ہو اتنے ہی دانشمند انسان بھی ہوگے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری 40,000 فوج میرے اس لشکر کے ہاتھوں ماری جائے جو بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی چٹانوں کی مانند ہے؟ دانشمند آدمی چٹانوں سے نہیں ٹکرایا کرتے۔ خالد نے کہا، بہت اچھے الفاظ ہیں، میں ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہم وہ دانشمند ہیں جو باطل کی چٹانوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ تم نے مجھے یہاں تک آنے کا موقع اس لیے دیا ہے کہ میں تمہارے لشکر کو دیکھ کر ڈر جاؤں۔ مہان نے کہا، ابن ولید، کیا تجھے اپنے سپاہیوں کی بیویوں اور بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں جو تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں؟ کیا تم نے سوچا نہیں کہ تم سب مارے گئے تو یہ بیویاں اور بچے ہماری ملکیت ہوں گے؟ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، مہان، ہم سب کچھ سوچ چکے ہیں، صلح نہیں ہوگی۔ مہان نے کہا، ابن ولید، کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں تم پر رحم کر رہا ہوں؟ میں تمہیں، تمہارے سارے لشکر کو اور تمہارے خلیفہ کو بھی اتنی رقم پیش کروں گا جو تم سب کو حیران کر دے گی۔ خالد نے کہا، رحم کرنے والا صرف اللہ ہے جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے اور اسی سے مدد اور رحم مانگتے ہیں۔ اگر تو نہیں چاہتا کہ کچھ تو خون ہو تو اسلام قبول کر لے جو اللہ کا سچا دین ہے۔ مہان نے بڑے رعب سے جواب دیا، نہیں۔ خالد نے کہا، اگر مجھے میرے خلیفہ اور میرے لشکر کو انعام دینا چاہتا ہے تو جزیہ ادا کرو، لیکن جزیہ لے کر ہم چلے نہیں جائیں گے، بلکہ تجھے اور ہرکل کی رعایا کی حفاظت، عزت اور ہر ضرورت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو میدان جنگ میں ہماری تلواروں کی ملاقات ہوگی۔ مورخ واقدی بلازری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ خالد مہان پر اپنا بڑا اچھا تاثر چھوڑ آئے اور مہان کا جو تاثر لے کر آئے وہ بھی اچھا تھا۔ اس نے کوئی اوچھی بات نہ کی۔ خالد نے واپس آ کر ابو عبیدہ کو ایک تو یہ بتایا کہ مہان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، دوسرے یہ کہ مہان کتنا اچھا اور کتنا باوقار سپہ سالار ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، پھر اس میں ایک ہی خرابی ہے، اس کی عقل و دانش شیطان کے قبضے میں ہے۔ خالد مہان کو آخری فیصلہ سنائے کہ صلح نہیں ہوگی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔